ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بات کو بہت لمبا میں نہیں کروں گا، لیکن کچھ اصولی چیزیں جن کا جاننا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، صحیح مسلم کی روایت، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، رواه مسلم۔ بڑی لمبی حدیث ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ کلکم راع، کلکم کا مطلب ہے تم میں سے ہر شخص سوسائٹی میں سانس لینے والے، کھانے پینے والے، چلنے پھرنے والے، سونے جاگنے والے، کاروبار کرنے والے، بے روزگار، مزدور، ملازم، افسر، سب شامل ہیں اس کے اندر۔ کلکم، سارے کے سارے ذمہ دار ہیں۔ کوئی 2 لوگوں کا ذمہ دار ہے، کوئی 3 لوگوں کا ذمہ دار ہے، کوئی 10 لوگوں کا ذمہ دار ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 100 کا ہے۔ ایسے بڑھتا بھی چلا جائے گا اور ایسے گھٹتا بھی چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک انسان اپنے نفس کا ذمہ دار ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن میں خود کہا اللہ تعالیٰ نے، بل الانسان علی نفسہ، انسان اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر، اپنے جسم پر خود شاہد ہے۔ خود وہ جانتا ہے کہ میرا جسم کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا معیار کیا ہے، یہ ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے ہم بات شروع کریں گے، اور بہت توجہ کے ساتھ 10 سے 15 منٹ، انشاءاللہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا میں، تاکہ مختصر باتیں ہوں اور وہ ذہن میں رہیں۔ تو جب حدیث ہمارے سامنے آ گئی اور مسلم کی حدیث آ گئی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری سے متعلق کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ سوال کے تعلق سے آپ سامنے حدیث پڑھی کہ قدم ہلے گا نہیں، قدم ہلنے سے پہلے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال جواب کس کے تعلق سے شروع ہوگا؟ کیا معاشرے کے تعلق سے ہوگا، رشتہ داروں کے تعلق سے ہوگا، یا بیوی کے تعلق سے ہوگا، ماں باپ کے تعلق سے ہوگا، اولاد کے تعلق سے ہوگا؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے ہم سے سوال کیا جائے گا؟ اس کو قرآن کریم نے بیان کر دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اتنی نشانیاں ہیں قدرت کی ہمارے جسم کے اندر، یہ پھڑکنے والی آنکھ، روشنی دینے والی آنکھ، جس کو کسی گریس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے زندگی بھر، یہ پاؤں جن کا غرض صحیح جہاں چاہتے ہیں اپنی منمانی کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، یہ ہاتھ اپنی منمانی کے حساب سے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ زبان اپنی منمانی کے حساب سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں سوال ہے، زبان کا استعمال صحیح کیا یا نہیں کیا، ہاتھ کا استعمال صحیح کیا یا نہیں کیا، آنکھ کا استعمال صحیح کیا یا نہیں کیا۔ اور وہ حدیث کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو روزہ اس کے پیٹ کی سائڈ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے، عبادات، اچھی سوچ، اچھی فکر اس کے سر کی طرف آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پاؤں سے جو جو نیکیاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں جن میں پاؤں کا زیادہ دخل تھا وہ پاؤں کی سائڈ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ سے جن نیکیوں کا جو نیکیاں کی گئی ہیں وہ ہاتھ کی طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں، عذاب دینے والے موکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ جو آتے ہیں، تو ان کو راستہ نہیں دیا جاتا، حفاظت کی جاتی ہے اس بندے کی، وہ اعمال وہیں سے اس کو بچانا شروع کر دیتے ہیں۔
تو سب سے پہلے یہ ہے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ قو انفسکم، اپنے نفس کو بچاؤ. کیوں بچانے کے لیے کہتے ہیں؟ ہم بچوں کو کہتے ہیں پیسہ بچا کے رکھنا. یہ پینٹ کروایا گھر میں، اس کو بچا کے رکھنا ہے، گندا نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر اسکریچز نہیں لگانے ہیں، اس کو خراب نہیں کرنا ہے. کھڑکی اچھی لگائی ہے، قیمتی کھڑکی ہے، اس کو خراب نہیں کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے. کیوں؟ حفاظت مقصود ہے. حفاظت مقصود اس چیز کی ہوتی ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس انسان سے زیادہ فائدہ مند اس کائنات میں کچھ نہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو، بنی آدم کا مطلب آدم کی اولاد، آدم کی نسل، بنی آدم کو ہم نے باعزت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں سب سے خوبصورت بنایا ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری اپنے نفس کی، کہ اپنے نفس کو پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے. اس کے بعد جو ہمارے ماتحت آنے والے ہیں ان سے متعلق ہم سے سوال ہوگا. ہمارے بچے سے متعلق ہم سے سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد اگر اس کو صحیح راستے پر آپ نے نہیں ڈالا ہے تو یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور آپ کے کام آنے والی چیز والباقیات الصالحات وہ نیکیاں ہیں. یہاں پر ایک خوبصورت مزاج پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اولاد کی تربیت ہے، دینی تربیت ہے اولاد کی. یہ اولاد باقیات الصالحات کے اندر آئے گی. دینی تربیت نہیں ہے، اولاد باقیات الصالحات کے اندر نہیں آ سکتی. اور ایک حدیث بیان کر دوں اس پر میں، جس کو یہ بات ابھی کچی رہ گئی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک مجلس میں فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، بیٹیوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ اس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دبا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر عورت کو زندگی بخشی ہے، عزت بخشی ہے، اور ایسی عزت بخشی ہے خدا کی قسم کہ بہت سارے مقامات پر وہ مردوں کو حاصل